بڑا روتے دھوتے ہیں کہ سیلاب آ گیا، سال آ گیا، زلزلے آ گئے. کبھی ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ ہماری وجہ سے ہم جو یہ گندگی پھیلاتے ہیں، پولوشنز پھیلاتے ہیں، یہ انہی کی وجہ سے ہی آتے ہیں. کہ اللہ کا نظام ہے، وہ نظام کو جب چھیڑیں گے تو وہ نظام تو چل پڑے گا. وہ نظام اپنے وقت سے پہلے نہ وقت سے بعد میں، وہ ٹھیک اپنے ٹائم کے اوپر چلتا ہے اور وہ نظام بدل کے جاتا ہے. بات آئین کی ہو رہی ہے تو اسٹرالوجی کا سارا جو نالج ہے وہ میتھمیٹکس پہ ہے اور لا کے اوپر ہے، قانون کے اوپر ہے. قرآن تو سارا قانون ہے. تو پاکستان میں آئین کی بات کی ہمارے چیف آرمی سٹاف نے کہ جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں. بالکل 16 آنے سچ کہا، پر آئین تو پچھلے سال ہی ٹوٹا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر. آج 9 اگست ہے 2024، جمعہ کا دن ہے. مبارک کوئی نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے کیونکہ ہر دن ہی مبارک ہوتا ہے. میں تو ہر دن کو مبارک سمجھتا ہوں، تو اس لیے جمعہ کا دن ہے. ہائے اللہ اللہ کر کے اس قوم کو ایک خوشخبری ملی، اور وہ خوشخبری بھی ایک گمنام ہیرو سے ملی. مجھے تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ اولمپکس میں ہمارا کوئی کھلاڑی گیا بھی ہے کہ ایسا بیچارہ گمنام ہیرو جس کا کسی کو بھی پتا نہیں. نہ یہ خوشخبری حکومت کی طرف سے آئی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی ہے، نہ کسی ادارے کی طرف سے آئی ہے. یہ خوشخبری ایک گمنام ہیرو کی طرف سے آئی ہے. وہ گمنام ہیرو جس نے ہمیں اولمپک میں گولڈ میڈل دلایا. پوری عوام کو بہت بہت مبارک ہے. چلیں ایک چھوٹا سا ہی ہوا کا جھونکا تو آیا، اور عظیم ہے وہ شخص، کھلاڑی جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اپنے بلبوتے کے اوپر گیا، اور ہمارے یہاں کرکٹ ٹیم کے اوپر جتنا کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اسے ختم کر کے ہمیں ایسے جو ہمارے ایتھلیٹ ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے، فٹ بال کو پروموٹ کیا جائے، ہاکی کو دوبارہ کھڑا کیا جائے، ایون کہ کرکٹ کو جو ہم کھڑا کریں. یہ اگر اس قابل ہوں گے تو خود ہی کھڑے ہو جائیں گے. کرکٹ کو تو میرے حساب سے ختم ہی کر دینا چاہیے. وہ بہت بڑا ہیرو آج جس نے ہمیں کل رات ایک خوشخبری دی، اور یہ خوشخبری جو ہے بڑی زبردست خوشخبری. اور دل تو کرتا ہے ان کی تصویر انشاءاللہ تعالی بھی دکھائیں گے، بلکہ کوشش کریں گے اپنی یوٹیوب آئی ڈی پہ، فیس بک آئی ڈی پہ اور انسٹا کی آئی ڈی پہ ان کی پکچر ہم لگائیں اور بتائیں کہ ایک اس مہینے میں ہمیں خوشخبری دینے والا کون تھا. کل علماء کی کانفرنس ہوئی، اس میں وزیر اعظم صاحب پاکستان کے شہباز شریف صاحب چیف گیسٹ تھے، اور اس میں عاصم منیر صاحب جو ہمارے جنرل آرمی چیف آف سٹاف ہیں وہ بھی شامل ہوئے. اور کل ان کی سپیچ بھی تھی، اور انہوں نے سپیچ بھی بہت زبردست کی. 1.25 کروڑ روپے کی انہوں نے بات کی کہ جو آئین کو نہیں مانتا ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے. کتنی خوبصورت بات، کروڑ روپے کی بات کی انہوں نے اس کے اوپر. اور غالباً یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی. نہ بس تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ علماء کی ایک کانفرنس تھی، وہاں پہ ہماری پوری ایلیٹ کلاس آئی ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک بندہ جو پتہ نہیں کتنوں کو مار کر نکلا، کتنوں کو برباد کیا، تہمت پرستی پھیلائی، اور پیسوں کے بلبوتے پہ. آپ پاکستان میں پیسوں کے بلبوتے کے اوپر، چاہے وہ پیسہ آپ کے پاس 1 نمبر یا جیسے بھی آپ نے لاشوں کے ڈھیر لگا کے وہ کمایا ہے، تو آپ ایلیٹ کلاس کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جیسے وہ شوشو سرکار جو ہے، وہ پتہ نہیں کون سی سرکار ہے، شوشو سرکار پہلی صف میں کھڑی ہوئی تھی، اور بڑی حیرت ہوئی مجھے اس 2 نمبر آدمی کو جو انگلینڈ میں بھی ذلیل ہو کے آیا اور ادھر آ کر وہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. یہ بڑی تکلیف دہ بات، بہت تکلیف دہ بات ہے. دھوکے باز آدمی، پیسہ ہے،
پاکستان میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، یہ پاکستان کا وہ اچھا سوچتا ہے، یا پاکستان کے بارے میں وہ محسن ہے پاکستان کا، اس کے لیے صرف ضلالت اور غداری کا خطاب صرف ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ وہ تو محفل میں کیا، محفل کے باہر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ گیٹ پہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہاں اگر آپ کو پیسہ ہے، چاہے آپ نے لاشوں کے اوپر سے گزر کے وہ پیسہ کمایا ہے، لوگوں کی گردنیں کاٹ کر یا لوگوں کو بیوقوف بنا کر آپ پہلی صف پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی کوالٹی ہے۔ کل عاصم منیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو آئین کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے۔ میں ایک چھوٹا سا اسٹرالوجر ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں اس کا، تھوڑا سا قرآن کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، کیونکہ یہ دو چیزیں ہی مجھے سب سے بڑا جو ہے مشغلہ ہے، ایک اسٹرالوجی اور قرآن کو پڑھنا۔ ان دونوں میں ایک چیز بہت کامن ہے، قرآن پاک تو پورا اور اسٹرالوجی بھی بہت کامن چیز ہے، وہ ہے کہ یہ صرف اور صرف لا کو ہی مانتے ہیں، قانون کو ہی مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں بس قانون ہے اور قانون ہی سب سے بڑا ہے۔ ایسٹرالوجی میں جتنے بھی یہ پلینٹس ہیں، یہ اللہ کے حکم کے، اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق ذرا سا ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، وہ اپنے قانون پہ چلتے ہیں۔ اللہ کا جو قانون بنا دیے اس سے وہ دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ اسٹرالوجی بھی ہے، قرآن پاک تو بھرا پڑا ہے، صرف قانون کی ہی پاسداری ہوگی، قانون ہی کی سب کچھ ہوگا، اور قانون ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے میں کیونکہ ہماری کچھ بہت گولڈن چیزیں ہیں جو ہم کسی زمانے میں کیا کرتے تھے، جب ہم کسی جگہ اپنی فوج بھیجا کرتے تھے تو ساتھ ایک قاضی بھی بھیجا کرتے تھے۔ اسی وقت جب فوج جا رہی ہے کسی جگہ، اگر وہاں پہ لڑائی کی جنگ کرنی پڑ رہی ہے تو قاضی بھی ساتھ جائے گا۔ تو ایک دفعہ ایک مسلمانوں کی فوجوں نے قبضہ کر لیا، جیسے بھی کیا قبضہ کر لیا، تو وہاں کا جو پادری تھا اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں بغیر اطلاع کے، بغیر انفارمیشنز کے کبھی بھی حملہ نہیں کرتے اور قبضہ نہیں کرتے۔ تو اس نے ایک لیٹر لکھا اس وقت کے امیر کو، اور وہاں قاضی صاحب آئے، قاضی صاحب نے پھر مقدمہ چلایا۔ جب مقدمہ چلایا تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے بغیر اطلاع دیے ہوئے یہاں پر قبضہ کیا؟ انہوں نے کہا جی جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے، اگر ہم یہ نہ کرتے جنگ میں تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کیا ہم نے پہلے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں کیا جھوٹ بول کے جیتی؟ ہم نے تو جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں اللہ کے حکم کے اوپر جیتی، اللہ کے لیے جیتی، کیونکہ ہمارا کام تھا اللہ کے لیے کرنا جہاد۔ تو قاضی صاحب کے حکم سے فوراً فوج کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور وہ اس وقت کا سپر سالار، آج جسے ہم چیف آرمی اسٹاف کہتے ہیں، اس وقت کا چیف آرمی اسٹاف قاضی صاحب کی یہ فرمان لے کے فوجیں وہاں سے باہر نکل گئی۔ تو وہاں کی عوام نے کھڑا ہو گیا کہ ہمیں چاہیے ایسے لوگ جن کا انصاف اتنا بلند ہوتا ہے۔ پر یہ گولڈن رولز اب ہمارے قصور کہانیوں میں رہ گئے ہیں، اور قصور کہانیوں میں تو بہت بڑا ہے، ایک سفر کا مہینہ ہے، اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، پھر اس کے اوپر بات کروں گا۔ عاصم صاحب نے کہا کہ جو قانون کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے۔ تو اگر میں آپ کو اطلاع دوں تو، اگر یاد کرواؤں تو پچھلے سال ہی ہمارے آپ کے اگل بگل ہی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آئین توڑا، 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے۔ اس میں الیکشن کمیشنر چیف صاحب بھی ہیں، اور محسن نقوی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ جو تھے، تو انہوں نے آئین توڑا، وہ آپ کے اگل اور بگل ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت تو کوئی تکلیف نہیں، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آئین ہی ٹوٹا تھا نا۔ اب یہ 8 ججوں کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، کیا یہ آئین نہیں ٹوٹ رہا؟ قدرت کا قانون ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، وہ لا ہے، وہ چل پڑتا ہے۔
ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی اللہ سب کو رزق دیتا. اللہ رزق نہیں دیتا بھائی. اللہ کا کام ہے دنیا میں تا قیامت تک جتنے بھی افراد یا شخص پیدا ہوں گے ان کا رزق زمین کے اوپر لا کے رکھ دینا ہے. اس کی بندر بانٹ میں اس کا کوئی دخل نہیں. وہ بندر بانٹ میں حصہ آپ کا اور میرے جیسے لوگوں کا ہی عمل دخل ہے. ورنہ اللہ تو دخل نہیں دیتا. اختیار دیے وہ انسان کو. تو اللہ تو اپنا قانون نہیں چلتا. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پاکستان کو ہر اس گناہ کی سزا ملے گی جو اس نے قانون توڑا. میں نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ یہ جو آئین ٹوٹا ہے نا یہ آپ کے گلے کا پھندا بن کے رہے گا. اگر آئین توڑنے کی بات کرنی ہے تو پھر قبر سے نکالنا پڑے گا ایوب کو, قبر سے نکالنا پڑے گا مشرف کو, قبر سے نکالنا پڑے گا ضیاء الحق کو. ان سب کو قبروں سے نکالنا پڑے گا اور ان ججز کو بھی نکالنا پڑے گا جنہوں نے آئین توڑا تھا. قبروں سے نکالنا پڑے گا. جو قانون تو یہی کہتا ہے, آئین تو یہی کہتا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں, کیونکہ ایسٹرالوجی کی ساری بیس جو ہے وہ لا کے اوپر ہے, قانون کے اوپر ہے. اور اللہ کا پورا قرآن جو ہے بلکہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ قانون کی بات کرتی ہیں. آپ ایک چھوٹا سا گھر نہیں چلا سکتے بغیر ڈسپلن کے, قانون کے. تو ملک بھی ویسے ہی. آپ کا مقصد جب آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے تو اس کی سزا نہیں ملے گی. پر اللہ کا قانون ہے وہ اپنے قانون کے اپنے وقت کے اوپر ہی. پھر وہ وقت نہ 1 سیکنڈ اوپر ہوتا ہے نہ 1 سیکنڈ کم ہوتا ہے. پورے وقت پہ وہ اپنی گرفت لے کر آتا ہے. اس کی زندہ ایک مثال میں دوں آپ کو. ویدر والوں کو آپ دیکھتے ہوں گے, ویدر کی فورکاسٹ آتی ہے کہ آج بارش ہوگی, آج موسم ایسا رہے گا, آج ویسا رہے گا. وہ کبھی کبھار ان کی پریڈکشن بالکل صحیح ہوتی ہے اور کبھی کبھار غلط ہو جاتی ہے. ان کی پریڈکشن کبھی غلط نہیں ہوتی. کبھی بھی ویدر والوں کی پریڈکشن غلطی ہوتی کیونکہ وہ اس لا قانون کو پڑھتے ہیں جو میرے پروردگار نے بنایا ہے. اس لا کو دیکھ کر وہ پریڈکشن کرتے ہیں جو کبھی غلط نہیں ہوتا. اسے غلط کون کرتا ہے, اس میں چھیڑ چھاڑ کون کرتا ہے؟ ہم لوگ. یہ پولوشنز, گاڑیوں کی پولوشنز, درخت نہیں ہے, پھر گندگی, پھر جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کا جو گند ہے وہ سب جاتا ہے. وہ ڈسٹرب تو ہم کرتے ہیں, اس لا کو بریک تو ہم کرتے ہیں. میں اے سی لگا کے ٹھنڈی ہوا لے رہا ہوں, مجھے کیا رائٹ ہے کہ میں اس کی گرم ہوا پھینکوں باہر؟ کیا رائٹ ہے مجھے؟ کوئی حق ہے مجھے کہ میں اس پہ بات کروں؟ کیونکہ مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں باہر کا ماحول خراب کروں. تو لا ہے, وہ صرف لا کو پڑھتے ہیں, قانون کو پڑھتے ہیں, اور وہ قانون ٹوٹتا نہیں ہے. پھر اس کا قانون چلتا ہے, پھر اسی طرح تباہیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے یہی لوڑ تھا نا, جہاں 100 فٹ یا 50 فٹ پہ آپ بورنگ کرتے تھے تو وہاں پہ پانی نکل آیا کرتا تھا. آج کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ آپ نے کنکریٹ کے جال بچھا دیے, سوسائٹی کے جال بچھا دیے, فیز 1 سے لے کر فیز 9 تک بنا دیا آپ نے. اب تو آموں کی پیٹی بھی کھا گیا, آموں کی زمین. تو وہ لا جب توڑیں گے تو پانی تو جائے گا اور اس کی سزا تو ملے گی, اور اس کی سزا سے ہم بچ نہیں سکتے, اب جو مرضی کر لیں. اب بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لا کو دائیں سے بائیں کریں گے نا, اس لا پہ ڈسپلن, ایک عام چھوٹا سا گھر اگر وہ لا پہ یا عمل پہ نہیں کرتا وہ تباہ ہو جاتا, گھر برباد ہو جاتا. یہ تو پھر ملک ہے, اور ملک تو کبھی آئین کے بغیر چلتا ہی نہیں. اور ایسٹرالوجی میں ہے, پلانٹ سیکٹر نے 2.5 سال کے بعد ہاؤس چینج کرنا ہے, وہ کر کے دکھا دے 2 سال پہلے. مون نے 2.25 دن کے بعد نکلنا ہے, وہ کر کے دکھا دے پہلے. کہ تو لا ہے, قانون ہے, قانون کے اوپر چلتا ہے, وہ آئین کے اوپر چلتا ہے. وہ آئین ہے, وہ چلتا ہے. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کتنی من گھڑت کہانیاں چل رہی ہیں, بڑی بڑی من گھڑت کہانیاں. ان کہانیوں سے ہم پتہ نہیں کیا کیا ہم نے فلمیں چلائی ہوئی ہیں, اور فلموں کا بھی ایسا ہے. اب یہ لے لیں, قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ایک قوم سیلاب میں ڈوب جائے
اور اگلے سال پھر وہ ڈوب جائے تو وہ دوست کی ہیں. ہم تو ہر سال ڈوبتے، تو یعنی کہ ہم تو بہت بڑے دوست کی ہیں. ہم تو ہر سال ہی ڈوبتے ہیں، ہر سال ہی ہم ارتھکویک سے تباہ ہوتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وہ قومیں ہیں جو دوبارہ ڈوبتی ہیں اور اس پہ کوئی کام نہیں کرتی، کوئی پریکٹیکل عمل کر کے نہیں دکھاتی، سوائے دعاؤں پہ بیٹھی رہتی ہیں اور تسبیحوں پہ بیٹھی رہتی ہیں. تو وہ دوست کی قوم ہے. پاکستان اس کے اوپر سب سے نمبر 1 ہے، کیونکہ ہم تو ہر سال یہ چیز دیکھتے ہیں. اسی لیے ہر سال ہم ڈوبتے ہیں، بچانے کوئی آتا نہیں ہمیں. اس لیے ہمارے اوپر ایسے حکمران اور شف سرکار حکومت نہیں، ہم پر راج کرتی ہیں، کیونکہ ہماری جہالتیں، ہماری بے وقوفیاں. میں تو صرف یاد کروایا ہے کہ آئین پچھلے سال بھی ٹوٹا ہے. 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے. آپ دیکھ لیں جب سے وہ حکومت ٹوٹی ہے، وہ باجوہ صاحب نے تو آئین ہی توڑا تھا نا. میں نے یہی کہا تھا نا کہ جو مرضی کر لے، یہ اپوزیشن جو ہے عدم اعتماد میں کامیاب نہیں ہوگی. تو اپوزیشن تو عدم اعتماد میں کامیاب نہیں ہوئی تھی. بیچ میں ہماری وہ عدلیہ جاگ اٹھی، اور اس کے پیچھے کون تھا؟ وہ جاگ رہے تھے. ورنہ اس اپوزیشن کے، اس حکومت جو آج حکومت میں ہے، نہ آج ان کے کچھ پلے ہے، نہ اس وقت ان کے کچھ پلے تھا. قدرت موقع دیتی ہے، اگر عقل مند ہوتے تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان میں فائنینشلی پرابلم آگے شدید لیول کے اوپر بڑھنے جا رہی ہے. وہ جیسے میں نے پرسوں ایک ویڈیو بنائی تھی، 2 مہینوں کا ذکر کیا تھا، ٹرانزٹ آف سن، ٹرانزٹ آف مارس کا کیا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ کل بے شمار اس کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو گئیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ ویڈیو دوبارہ بناؤں گا اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کس طرح ٹرانزٹ کے پلینٹس اور پاکستان کے برڈ شٹ کے پلانٹ کس طرح اپوزیشنس میں آ رہے ہیں. جب مارس جب بنائے میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.